بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پیغمبر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول، کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور اسے عالم اسلام کی خبر نہ ہو، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اگر ہاتھ سے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زبان سے تو کرو۔ زبانوں کو کس نے تالا لگایا ہوا ہے تمہاری؟ یہ بیداری نہیں ہے۔ بیدار ہوں۔ امام زمانہ انشاءاللہ آئیں گے، کہیں تو آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے، جو کتابیں کہتی ہیں، جو احادیث اور روایات ہیں، مکہ میں آئیں گے۔ مکہ میں آئیں گے تو کہیں تو سٹارٹ ہوگا نا کچھ نہ کچھ۔ قدس میں بھی جنگ ہوگی، اصل جنگ قدس میں امام زمانہ جب آئیں گے تب ہوگی، تو اس وقت بھی ہم لوگ یہی بیٹھے رہیں گے، مجلسیں کرتے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ امام زمانہ لڑے ہوں گے قدس کے اندر۔ نہیں مولانا بس ہمیں تو گریہ کرنا ہے اور گھر جانا ہے۔ اذان محترم، میں اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو پھر سخت ہو جائے گا۔ مجھے تو پتا ہے کہ میں تو یہ بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی بتا چکا ہوں کہ بیٹا، میں تو گھر سے نکلتا ہوں یا کسی سفر پہ جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ ہر سفر میں یہی یاد رکھنا۔ اور ڈاکٹر شہید نقوی کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کا جملہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے دن سے باندھا ہوا ہے کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے، تو میں نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ مجھے ویسے بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے اس دنیا میں جہاں پر قدریں نہ ہوں، اس زندگی میں جہاں میرے سردار، میرے ارباب کا سر تن سے جدا ہو جائے، میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے رہ کے؟ اور کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی، کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی، مگر فنا ہو گئے کربلا والے۔ آج دنیا حسین کر رہی ہے، پوری دنیا حسین، کوئی نہیں روک سکتا، چاہے یہ عمان میں فائرنگ ہو، چاہے پنجاب میں بھی کہیں ایک جگہ پر فائرنگ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حسین کے خون نے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ ہر قوم کو بیدار ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، حسین کو پہچان۔ یہ نہ ہو کہ عاشورہ قائم ہو جائے اور ہم دیر سے پہنچے۔ بیدار ہو، اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کرے، اپنے اجتماع کو بہتر۔ امام کے چند اہداف ہیں اور اپنی گفتگو کو تمام۔ پہلی چیز امام کے اقوال سے، امام اپنے جد، اپنے نانا کے سنت کو احیاء کرنے کربلا آئے، یعنی سنت رسول کو زندہ کرنے کربلا آئے۔ دوسرا، امام امر بالمعروف و نہی از منکر، اچھائی کی ترغیب، نیکی کی دعوت اور برائی کو روکنے آئے۔ تیسرا، امام عدالت کو نافذ اور حکومت اسلامی کی بنا کے لیے کربلا آئے۔ امام چاہتے تھے کہ حق اور باطل واضح ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے۔ امام کربلا ایسی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور امام کے ہدف کو دیکھیں، بس۔ ہم برائی کو روک رہے ہیں، ہم رسول خدا کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، کم از کم اپنی زندگی میں تو کریں۔ وہ شب عاشورہ جس میں وہ امام نے قرآن کی تلاوت کے لیے مانگا، کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں قرآن ہے؟ وہ حسین کہ جس نے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہو، اس کے چاہنے والے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہ کریں؟ عزیزان محترم، میں معافی بھی چاہتا ہوں اگر میری بات آپ میں سے کسی کو بری لگی ہو، کیونکہ بہرحال زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ سے ہو سکتا ہے کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھ سے اور میرے وقت کا امام ضرور پوچھتا ہے کہ ہم نے تمہیں
یہ عزت دی تھی، تم نے صرف اپنے نام کے لیے حق سے کہنے سے ڈرے تو نہیں؟ امام ہے، امام کو جواب دینا۔ میں امام کو غائب نہیں سمجھتا، میں امام کو حاضر سمجھتا ہوں۔ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، قلب امکان، پورا عالم، عرش، فرشتے، عالم عقل، جتنے عالم ہیں، پھر عالم برزخ، پھر نیچے عالم مادہ، یہ سب قلب امام زمانہ میں ہے۔ سب امام ان سب کا امام ہے، یہ کسی فرقے کا امام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ پورے عالم کا جہاں پر امکان ہے، جو بھی چیز ممکن ہے، اس پورے ممکن الوجود کا امام ہے۔ خدا خالق ہے، وہ واجب الوجود ہے، اسے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ اس نے کسی، وہ خالق ہے، اسی میں ازلیت ہے، اسی میں ابدیت ہے، اسی میں الوہیت ہے، اسی میں ربوبیت ہے، اسی میں خالقیت ہے۔ اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر تم ہم تک آنا چاہتے ہو تو توحید کا دروازہ امام ہے۔ امام عزیزان محترم، سب کر لیں، اپنے وقت کے امام کے دل کو ناراض مت کریں۔